السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا جو کہ اس خبر سے اس کا تعلق ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ یہ حدیث بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو نعمتیں جو ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ اس نعمتوں کے تعلق سے ان نعمتوں کے تعلق سے خسارے میں ہیں، یا تو ان کی قدر نہیں کرتے یا ان سے غافل ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں الصحہ، آپ کی صحت مندی، تندرستی، اور فراغ اور خالی وقت۔ اور عربی میں ایک سینگ ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراہ الا المرضى، یعنی کہ صحت ایسی نعمت ہے جو صحت مند لوگوں کے سر پہ ایک تاج ہے، یہ صحت جو کہ صرف اور صرف مریضوں کو نظر آتی ہے، یعنی یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر آپ صحت مند ہو، یہ صرف ان کو نظر آتی ہے جو مریض ہے۔ تو آج اصل میں یہ دو باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ صبح صبح یہ خبر ملی تھی کہ ایک اور عالم دین جو کہ جن کا تعلق چنئی سے ہے، ڈاکٹر آر کے نور مدنی رحمہ اللہ، آج صبح صبح ان کا اس کورونا وائرس کی بیماری، اس وبا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ یہ کورونا وائرس کی وبا آج بھی ہے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ اس کے لیے جو ہے اس کے پناہ مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو خاص کر کے اپنے صحت کا یعنی کافی خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور نعمت ہے وہ ہے فراغ، خالی وقت۔ تو اللہ ہم ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شیخ آر کے نور مدنی رحمہ اللہ کو کی مغفرت عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یعنی یہ اس سال کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک اور عالم دین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں، کیونکہ علماء جو ہیں وارث انبیاء کے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا و درہما، کہ یعنی انبیاء نے اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیچھے علماء کی جماعت چھوڑی۔ تو یہ ان جماعت کی جو ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ دو نعمتیں جو ہیں صحت اور فراغ، بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کچھ باتوں کے ساتھ آج کا درس میں شروع کرتا ہوں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے کل بریفلی ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم پھر سے اس پہ بات کریں گے، اور آج ہم انشاءاللہ عربی میں عدد کریں گے، نمبرز، کاؤنٹنگ 1 to 10۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے اور پھر سے بات کریں گے، یعنی آج نئے سرے سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو اس سے پہلے کے درس میں جو ہے ہم نے 1 اور 2، یعنی 1 2 نمبر 1 اور 2 دیکھ چکے ہیں ہم۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد عربی میں کیا ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم کریں گے 1 2 3 until 10۔ تو عدد کہتے ہیں عربی میں نمبر کو، اور اس کی جمع ہے اعداد، ٹھیک ہے۔ عدد نمبر کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اعداد۔ اور جس چیز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جس اسم کو، اسے ہم معدود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 boy، ایک لڑکا، ٹھیک ہے، ایک لڑکا، یعنی یہاں پر عدد کیا ہے 1، اور بوائے کیا ہے معدود، کیونکہ اسے
काउंट किया जा रहा है, ठीक है। और ये आदद मादूद का क्या रूल है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वाहिद, वन को कहते हैं वाहिदुन, इस्नानी दो को, सलासतुन तीन को, अरबातुन चार को, खमसतुन पाँच को, सित्ततुन छः को, सबअतुन सात को, समानियतुन आठ को, तिसअतुन नौ को, और अशरतुन दस को, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ये वाहिद, इत्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन, अशरतुन ये पहले भी सुना होगा। यानी अशरा से आपको याद आएगा, अशरा मुबशरा आपने अक्सर सुना होगा। अशरा, अशरतुन मुबशरतुन फिल जन्नह, वो कौन है? 10 सहाबी जिनको जन्नत की बशारत दी गई, अशरा मुबशरा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपने अक्सर ये सुना होगा रमज़ान के 3 अशरे, अशरों से, अशरे से मुराद 10, यानी 10 10 और 10 तो 30 रोजे हुए, तो 3 अशरे 1 2 3, ठीक है। उस तरह से तिसआ, तिसआ 9 को कहते हैं, अलैहा तिसअता अशर, कहीं पर एक सूरा मेरे ख्याल से सूरा मुद्दस्सिर में है, ठीक है। ज़रा समानियतन सुना होगा, सबअ समावातिन सात समान, सात आसमान, ठीक है। उसी तरह से सित्ततु अय्यामिन 6 दिन, उस तरह से खमसतु अरबअतु सलासत अय्यामिन 3 दिन, ठीक है। इस्नानी और वाहिदुन ये भी हम सुनते हैं। वो अभी सादिस क्या है वो हम बाद में आएंगे, ठीक है। वो अभी ऑर्डिनल नंबर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो जनरल नॉर्मल नंबर है, ये सादिस कहते हैं सिक्स्थ को, सिक्स्थ जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम उस पर बाद में आएंगे। पहले हम नंबर्स पे आते हैं। इस, अगर ये आपको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, ये आपने जो है अक्सर सुना भी होगा, और एक बार इसको फिर से आप याद करें। वाहिदुन एक, इस्नानी दो, सलासतुन तीन, अरबातुन चार, खमसतुन पाँच, सित्ततुन छः, सबअतुन सात, समानियतुन आठ, तिसअतुन नौ, और अशरतुन 10, ठीक है। तो ये है नंबर्स 1 to 10। अब इससे मुतालिक क्या क़ायदे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो ये आपको याद होनी चाहिए 1 to 10, यानी वाहिद, इस्नान, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन और अशरतुन, ठीक है। तो ये है नंबर्स 1 to 10, और ये नॉर्मल नंबर है जिनसे हम काउंट करते हैं। अब इससे मुतालिक क्या क़ायदे हैं उसको हम देखते हैं इस वाले इसमें, ठीक है। तो और अक्सर आपने कल जो है, कल के दर्स के बाद इसको याद भी कर लिया होगा, ना भी याद किया होगा तो कोई बात नहीं, आज हम इसको फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले कायदा ये है नंबर 1 to 10, यानी सॉरी 1 to 2 में एक अलग कायदा है, और फिर 3 to 10 में अलग कायदा है। तो 1 to 10 में कायदा ये है कि वन और सॉरी अक्सर मैं 1 to 10 बोल रहा हूँ, 1 और 2, एक और दो में कायदा ये है कि नंबर 1 और 2 ऑलवेज कम्स एज एडजेक्टिव, यानी ये हमेशा नात बनकर आते हैं। जैसे तालिबुन वाहिदुन, तालिबानी इस्नानी, तालिबतुन वाहिदतुन फीमेल के लिए, और तालिबतानी इस्नतानी फीमेल के लिए। यानी तालिबुन वाहिदुन 1 बॉय, 2 बॉयज, सॉरी बॉय कह रहा हूँ मैं, स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से 1 स्टूडेंट फीमेल और 2 स्टूडेंट, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स फीमेल। इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि नंबर बाद में आता है, सबसे पहला रूल। और दूसरा ये कि मादूद, यानी अदद बाद में है और मादूद पहले। मादूद क्या है? जिसको काउंट किया जाए। अदद क्या है? जो कि एक्चुअल नंबर, ठीक है। तो इस केस में ये बनकर आता है नात मनूत, यानी वाहिदुन नात है और ये मनऊत है, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी ये मनऊत है और ये नात है, तो ये नात मनूत बनकर आएगा हमेशा, यानी तालिबुन वाहिदुन, तालिबानी इस्नान। तो यहाँ पर अदद कौन है? अब बता सकते हैं, अदद ये है, मादूद ये है। तो 1 और 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह फीमेल के केस में तालिबुन तामरबुता लगाएंगे, तालिबतुन वाहिदतुन, और इसी तरह से तालिबतानी इस्नतानी, क्योंकि हमने डुअल भी देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है नात मनूत, ये नात और ये मनूत, ठीक है। ये नात और मनऊत ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 1 और 2 के केस में, नंबर्स 1 और 2 में नात मनऊत का केस होता है, यानी अदद बाद में है, ये अदद है और ये मादूद है, अदद मादूद।
تو عدد نعت ہے اور معدود منعوت ہے، تو یہ نعت منعوت کا کیس ہو گیا 1 اور 2 کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبرز 3 to 10 میں۔ 3 to 10 میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آئے گا اور معدود جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ مثال یہ ہے عدد 3 to 10 کے کیس میں ہمیں سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ عدد اور معدود کیسے، عدد جو ہے عدد پہلے آئے گا، مثال کے طور پر 3 کتابیں، ہم کہتے ہیں ثلاثۃ کتب، اس کو آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں عدد کیا ہے، پہلے ہے، معدود بعد میں ہے 3 to 10 کے کیس میں۔ دوسرا رول عدد مضاف ہے اور معدود مضاف الیہ ہے، تیسرا رول۔ اور چوتھا رول کہ عدد اگر مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا، اور اگر عدد ثلاث اور اگر عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، یعنی عدد معدود ایک دوسرے کا الٹا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں تضاد ہوگا، یعنی اگر یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث، یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ معدود ہمیشہ مضاف الیہ اور پلورل میں آئے گا، ایک تو ہے مضاف الیہ معدود اور جمع، دو چیزیں۔ ایسے سننے میں ایسا لگ رہا ہے کتنے سارا رول ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ایک بار جب ہم نمبر جب خود سے کرنے لگ جائیں گے تو پھر بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ آتے ہیں اس پہ قلم، اب ہم کاؤنٹ کریں گے فرام 1 to 2۔ اچھا، اور دو چیزیں جو معدود کے تعلق سے، معدود مثال کے طور پہ یہاں 3 پین ہے، تو معدود ایک تو جمع ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عدد کیا ہے، عدد مضاف بن کر آئے گا تو تنوین بھی نہیں ہوگی، تنوین اور الف لام بھی نہیں ہوگا اس میں، کیونکہ مضاف میں تنوین اور الف لام نہیں ہوتا، تو یہ دونوں نہیں ہوں گی عدد میں۔ اور معدود کیا ہے، مضاف الیہ مجرور اور یہ جمع، مضاف الیہ مجرور اور یہ جمع۔ اسی طرح سے اور آخری رول یہ ہے کہ عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، اس طرح سے عدد اگر مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا۔ بس یہ 3 رول ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہ رول اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو ایک بار جب ہم اس کو پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو پھر آپ خود سے ہی بنانے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ سب سے پہلے، عدد 3 سے 10 کے کیس میں مضاف مضاف الیہ، پہلا رول مضاف مضاف الیہ۔ دوسرا رول کہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا، یہ جیسے میں نے بتایا سیارات، کتب، اقلام، معدود جمع کے کیس میں آ گیا۔ یہ معدود مضاف الیہ ہے، جمع ہے مضاف الیہ۔ اور فائنلی یہ اگر مذکر ہے عدد تو معدود مؤنث، اور یہ مؤنث ہے اگر عدد تو معدود مذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا الٹا۔ اور یہ یہاں پر ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ اس زبان کی خوبصورتی بھی ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس زبان میں سوچنا پڑے گا، یعنی پہلے تولو اور پھر بولو والا کیس، یعنی پہلے سوچ سمجھ کر بولے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں نے نمبرز کسی اور زبان میں پڑھا ہو تو مجھے اتنی مشکل ہوئی۔ میں پرسنلی اپنا ایکسپیرینس میں بتاؤں کہ مجھے نمبر میں بہت پریشانی ہوئی تھی، تو اگر آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی مطلب نئی بات نہیں۔ شروع میں اس کو سمجھنے میں ذرا سی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں بالکل یہ پیور میتھس ہے، اور یہ اس زبان کی خوبصورتی میں سے بھی ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں آپ جتنا بھی غوطہ لگا لیں کم ہے۔ اور شاید اللہ نے اس لیے اس زبان کو چنا ہے کہ جتنا بھی آپ اس زبان کو پڑھیں گے تو آپ کبھی بور نہیں ہوں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے یہ زبان تو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا وقت بھی دینا ہوگا اور اس پہ جو ہے دھیان دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 3 to 10 کا پہلے ہم رول یاد کر لیں۔ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ 3 اور 10 کے کیس میں مضاف مضاف الیہ والا قاعدہ لگے گا، مضاف مضاف الیہ۔ اب اگر مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ ہے
تو سب سے پہلی بات عدد اگر مضاف ہے تو اس میں تنوین اور الف لام نہیں ہوگی. دوسرا معدود جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. تیسری بات کہ معدود جو ہے وہ ہمیشہ جمع کا صیغہ آئے گا, جمع, کیونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ عربی میں ون سے واحد, ڈوئل اور اس کے بعد پلورل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دو سے زیادہ چیز اگر ہوگی تو وہ پلورل ہوگی, اسی لیے ثلاثۃ اقلام ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات عدد اور معدود ایک دوسرے کا الٹا. عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہے, عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہے. بس اتنا رول ہے, اب زیادہ میں رول نہیں بتاؤں گا, ہم سیدھے آتے ہیں اس کے ایپلیکیشن پہ. کوئی بھی ایک ہم اٹھائیں گے کوئی لفظ اور اس لفظ سے بناتے جائیں گے عدد اور معدود, یعنی 1 سے 10 تک ہم کاؤنٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, پہلے ہم اس کی کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں. چلے ایک سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جس سے ہم لکھتے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے پیدا, قلم, قلم. ٹھیک ہے, قلم, قلم ہے ہمارے پاس. اب ہم نے قلم کو گننا ہے 1 سے لے کے 10 تک. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. یہ میں ابھی کسی سے پوچھ نہیں رہا ہوں, یہ میں ہی بتاتا ہوں, تو آپ بھی ساتھ ساتھ کریں اس کو. قلم واحد, قلم واحد. کیوں؟ کیونکہ 1 اور 2 میں نعت منعوت کا کیس ہے. ٹھیک ہے نا, تو قلم واحد. اس کے بعد 2 پینس, تو قلمان اثنان, اثنان, قلمان اثنان. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے سب کا. قلم واحد, یہ 1, یہ 1 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا. اب آتے ہیں تیسرے پہ, تھرڈ. تو تھرڈ پہ میں نے بتایا تھا کہ عدد پہلے آئے گا, تو اور قلم کی جمع اقلام آئے. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں تھرڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثتن, ثلاثتن, ثلاثتن. تن نہیں ہوگا کیونکہ یہ مضاف بن کر آتے ہیں یہاں, ثلاثتو. ٹھیک ہے, ثلاثتو. اور قلم کی جمع اقلامن, یہاں پر اقلامن نہیں آ کر اقلامن ہوگا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو ثلاثتو اقلامن. ٹھیک ہے, اب یہاں پر رکتے ہیں 1 منٹ. اب اربعۃ اقلامن بالکل صحیح. اب یہاں پر میں 2-3 جو سارے قاعدے ہم جو ڈسکس کیے تھے اس کو میں پھر سے بتاتا ہوں. سب سے پہلے عدد پہلے ہے, معدود بعد میں ہے. پہلا قاعدہ, عدد مضاف ہے اور معدود مضاف الیہ ہے, اسی لیے اس میں تنوین اور الف لام نہیں ہے اور یہ مضاف الیہ مجرور. تیسری بات, معدود جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. قلم کی جمع اقلام, اقلامن سے اقلامن کیونکہ یہ مضاف الیہ. اور چوتھی بات کہ ثلاثتو مؤنث ہے تو اقلامن مذکر ہے. اچھا یہاں پر ٹھیک ہے, ابھی میں اس کو نہیں بولوں. چلے چوتھے میں آئے, فورتھ. چوتھے کے لیے ہوگا اربعۃ, اربعۃ کیا اقلام, اقلام, اربعۃ اقلام. ٹھیک ہے, 4 پینس. پھر سے وہی قاعدہ, اربعۃ مضاف ہے, اقلام مضاف الیہ ہے. اربعۃ مؤنث ہے تو اقلام مذکر ہے. اربعۃ میں تنوین اور الف لام نہیں ہے, اقلام مضاف الیہ مجرور ہے. اور یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے, مؤنث مذکر الٹا کیس. پانچویں کے لیے ہمیں پتہ ہے خمسۃ, خمسۃ اقلام, خمسۃ اقلام, 5 پینس. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5, 5 ہو گیا ہمارا. آتے ہیں 6 پہ, تو ستۃ, ستۃ اقلام. ٹھیک ہے, 6. 7 کے لیے سبعۃ, سبعۃ اقلام, سبعۃ اقلام. یہ ہو گیا 7. 8 کے لیے ثمانیۃ, ثمانیۃ اقلام. اس کو آپ بھی ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ خود سے کر پائیں. ثمانیۃ اقلام, 8 پینس. ثمانیۃ اقلام, ثمانیۃ اقلام. ٹھیک ہے, اور 9 کے لیے
तिस्अतु, तिस्अतु अक़लामिन, ठीक है। और फाइनली 10 के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अशरतु अक़लामिन, अशरतु अक़लामिन, ठीक है। इन सब में केस क्लियर है आपका कि ये सबसे पहले सलासतु अक़लामिन, ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। सलासतु मुज़ाफ़ है, अक़लामिन मुज़ाफ़ इलैह, अक़लामिन जो मादूद है वो जमा का सीगा इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ये सब सारे रूल आ गए। अब ये हो गया। इस केस में आपने देखा कि ये मुज़क्कर मादूद के साथ है, ठीक है ना, ये मुज़क्कर मादूद के साथ है, यानी क़लमुन जो है मुज़क्कर है, ठीक है, क़लमुन मुज़क्कर है। अच्छा, एक सवाल जो है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पूछें यहाँ पर ये सवाल, लेकिन अभी तक किसी ने पूछा नहीं। तो चूँकि अभी मुझे 1 to 10 बताना था इसलिए मैंने भी बीच में नहीं पूछा। अब मेरा ये सवाल है आपसे कि शायद एक दर्स पहले ये डुअल जब हमने किया मुसन्ना, उससे पहले हमने एक कायदा पढ़ा था कुल्लु जमा मुअन्नस, ठीक है। तो सबको याद होगा कि कुल्लु जमा मुअन्नस, गैर आकिल की जमा को हम क्या कहते हैं? मुअन्नस, ठीक है। गैर आकिल की जमा मुअन्नस कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि अक़लामिन जो है इसको आप मुज़क्कर क्यों कह रहे हैं, ये तो गैर आकिल की जमा है। यानी कायदे के हिसाब से गैर आकिल की जमा क्या होती है? वाहिद मुअन्नस होती है, जो हमने पढ़ा है इससे पहले। तो यहाँ पर अक़लामिन जो है, क़लमुन की जमा अक़लामिन, वो तो गैर आकिल है, तो ये तो मुअन्नस है, तो फिर इन दोनों में तज़ाद कहाँ हुआ? ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस। सित्ततु भी मुअन्नस, अक़लामिन भी मुअन्नस, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? यानी आप सवाल मेरा समझ रहे हैं? ये मुझे एक सवाल मुझे आया था जब मैं पढ़ रहा था, तो ये सवाल आपके ज़हन में भी आना चाहिए कि ये दोनों मुअन्नस ही हैं, अगर ज़ाहिरन देखें तो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। तो फिर यहाँ पे तज़ाद कहाँ हुआ? ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। तो इसका जवाब में सिर्फ़ यही है, इसके जवाब में कि क़लमुन जो कि असलन क्या है, हम काउंट किसको कर रहे हैं? पेन को। तो कलम जो है उसका जेंडर वो मुज़क्कर है, ठीक है? तो 1 हो, 2 हो, 10 हो, कलम हमेशा कलम ही रहेगा, ठीक है? तो इस कायदे को यहाँ पे मिक्स ना करें, कलम जो है यहाँ पे मुज़क्कर ही है, ठीक है? कलम का वाहिद मुज़क्कर, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उम्मीद है कि मैंने इसको आपको और कन्फ्यूज़ नहीं कर दिया, क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपके ज़हन में कि जब हम काउंट कर रहे हैं अदद और मादूद को, तो मैं कह रहा हूँ अदद और मादूद में तज़ाद होता है, ऑपोज़िट होता है एक-दूसरे के। यानी अदद अगर मुअन्नस है तो मादूद मुज़क्कर है। यहाँ पर अक़लामिन जो कि हमने पढ़ा था कि कुल्लु जमा मुअन्नस है। कुल्लु जमा मुअन्नस के केस में अक़लामिन तो मुअन्नस है, फिर यहाँ पे उसको मुज़क्कर क्यों कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि क़लमुन जो है वो असलन क्या है? मुज़क्कर है। इसीलिए यहाँ पर इसके हम मुज़क्कर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है? कन्फ्यूज़ तो नहीं किया मैंने, उम्मीद है। ये सिर्फ़ ये आपको सवाल आया तो इसलिए मैंने इसको पहले ही जवाब दे दिया। ठीक है? तो क़लमुन वाहिदुन, क़लमानि इस्नानि, सलासतु अक़लामिन, अर्बअतु अक़लामिन, ख़म्सतु अक़लामिन, सित्ततु अक़लामिन, सबअतु अक़लामिन, समानियतु अक़लामिन, तिस्अतु अक़लामिन, अशरतु अक़लामिन। ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि 1 और 2 के केस में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, नात मनूत है। 3 to 10 के केस में हमारा ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का केस है, ठीक है? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, यहाँ तक भी क्लियर है। सलासतु मुज़ाफ़ है, अक़लामिन मुज़ाफ़ इलैह है। सलासतु मुज़ाफ़ है इसलिए इसमें तनवीन नहीं है और इसमें तनवीन और अलिफ लाम नहीं है और ये मजरूर है। उसके बाद आखिर में सलासतु मुअन्नस है और अक़लामिन मुज़क्कर है। ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक-दूसरे में तज़ाद इसलिए होता है। लेकिन अगर कोई ये सवाल करे कि अक़लामिन, अक़लामुन जो है अक़लामुन, ये जमा है किसकी? गैर आकिल की, कलम तो गैर आकिल है। तो आपने तो बताया था कि अक़लामिन जो है ये वाहिद मुअन्नस होता है। तो यहाँ तो ये भी मुअन्नस हो गया, ये भी मुअन्नस हो गया, तो तज़ाद कहाँ है? मेरा यही सवाल था। तो जवाब इसका ये है कि कलमुन जो है वो
مذکر ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس کو مذکر ہی مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کاؤنٹ قلم کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دو قاعدہ یہاں مکس نہیں ہوگا، یہ اس کا اصل باقی رہے گا، اصل قلمن ہے، اس لیے یہاں پہ اقلام بھی مذکر ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمرین کرواتے پھر اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ تو میں نے لکھ دیا، آپ کے پاس یہ ہے، چلے اب میں پوچھتا ہوں آپ سے سوال، اور وہ ہے کہ چلے اب کوئی اور معدود لیتے ہیں، فی الحال ابھی ہم مذکر معدود کی ہی بات کرتے ہیں۔ قلم ہو گیا ہمارا، کتاب کل ہم نے کیا تھا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، قلم، کتاب، کرسی بھی ہے، سیارتن ابھی معدود ہے، کتاب سے ہی کرتے ہیں، چل کوئی بات نہیں، کتاب سے کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ورڈ ہے اب آپ کے پاس کتابن، ٹھیک ہے، کتابن، اب اس کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے 1 to 10 تک، کتابن۔ چلے میں بھائی سے پوچھتا ہوں، کوئی بھائی سے، معین بھائی، چلیے آپ بتائیے، اور تھوڑا سلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دھیرے دھیرے بتائیے تاکہ سب آپ کو فالو کر سکیں۔ چلے کتاب کو آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے 1 سے 10 تک۔ جی، کتابن واحد، بالکل صحیح، کتابان اثنان، اثنانی، ٹھیک ہے، ثلاثۃ کتبن، 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 ٹھیک ہے، کتبن، جی کتبن، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بنتا ہے نا، جی کتبن، جی۔ یہاں پر ثلاثۃ کتبن، اربعۃ کتبن، کتبن، ٹھیک ہے، خمسۃ کتبن، کتبن، وہ بھی ٹھیک ہے، ستۃ کتبن، بالکل صحیح، سبعۃ کتبن، ہوں، ثمانیۃ کتبن، ٹھیک ہے، تسعۃ کتبن، ٹھیک ہے، عشرۃ کتبن، عشرۃ، ہاں یہاں عشرۃ نہیں، عشرۃ، سب میں عشرۃ فتحہ ہے، عشرۃ عشرۃ کتبن، کتبن، ٹھیک ہے۔ جی کتابن اثنانی غلط ہوگا، کتابانی اثنانی ہوگا، ٹھیک ہے، عشرۃ کتبن، ٹھیک ہے، بالکل بولو صحیح ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اور کوئی اور لفظ لیتے ہیں، قلم ہو گیا، کتاب ہو گیا، اور کوئی لفظ بتائیے معین بھائی آپ خود سے۔ طالبن، ہاں طالبن لے لیتے ہیں، چلے، ہاں طالبن واحد، طالبن واحد، ٹھیک ہے، آپ سب طالبان، اس کو فالو کریں اور خود سے کوشش کریں اس کو کرنے کی، ٹھیک ہے، معین بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ معین بھائی کو سنیں بھی۔ طالبان اثنان، طالبانی اثنانی، 2 اسٹوڈنٹس، جی ثلاثۃ طلابن، طلابن، ثلاثۃ طلابن، یہاں پر آئے گا طلابن، کیونکہ طالب کی جمع طلاب، ٹھیک ہے، اربعۃ طلابن، اربعۃ طلابن، آگے خمسۃ طلابن، خمسۃ طلابن، ستۃ طلابن، ستۃ طلابن، سبعۃ طلابن، سبعۃ طلابن، ثمانیۃ طلابن، ثمانیۃ طلابن، تسعۃ طلابن، تسعۃ طلابن، 9 اسٹوڈنٹس، جی عشرۃ طلابن، عشرۃ طلابن، 10 اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، جی تو یہاں تک ہم نے اس کو اچھے سے کیا الحمدللہ، اور جمع کیسے بناتے ہیں ہم نے پہلے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب شاداب آپ بتائیے، جزاک اللہ خیر معین بھائی، جی شاداب اب آپ بتائیے کوئی اور ورڈ، اس کو آپ کاؤنٹ السلام کریں گے علیکم 1 سے 10 تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ یومن، یوم دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یومن کی جمع کیا ہے؟ ایام ایامن، ٹھیک ہے، تو آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے 1 سے 10 ڈیز تک، 1 سے 10 دن تک۔ یوم واحد ہوں، یومان اثنانی ہوں، ثلاثۃ ایام ایامن، ثلاثۃ ایام ایامن، ٹھیک ہے، ایام ہوں، اربعۃ ایام ہوں، خمسۃ ایام ہوں، ستۃ ایام ہوں، سبعۃ ایام ہوں، ثمانیۃ ایام ہوں، تسعۃ ایام ٹھیک ہے، عشرۃ ایام۔ عشرۃ ایام، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کا بھی جواب بالکل صحیح، تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے عدد و معدود ابھی فی الحال مذکر معدود کے ساتھ بالکل کلیئر ہوگا۔ اگر یہ کلیئر ہے تو پھر انشاءاللہ اب ہم بڑھیں گے مؤنث معدود کی طرف، یعنی
فار ایگزامپل کاؤنٹ کرنا ہے ہمیں فیمیل ساعتن اسٹوڈنٹ، ساعتن گھڑی کو، ٹھیک ہے، سیارتن کار کو، نجم ٹھیک ہے، نجم نجمن، نجمن تو پھر مذکر ہی ہوگا، یعنی ہاں جی ہاں نجم واحد، نجمانی اثنانی، اور ثلاثۃ نجوم، اربعۃ نجوم، خمسۃ نجوم، ٹھیک ہے۔ طالبن کا ابھی کیا، قلم، سوری، طالب واحد، طالبان اثنان، ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب، ستۃ طلاب، سبعۃ طلاب، ثمانیۃ طلاب۔ یعنی آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اقلامن کی جگہ طلابن بٹھا دینا، جو میں نے لکھا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا، تو یہ ہم نے مذکر معدود کے ساتھ کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں، اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے، فیمیل کو۔ تو ہم لیتے ہیں سب سے پہلے سیارتن، کار۔ سیارتن سے کاؤنٹ کرنا ہے 1 سے 10 تک۔ تو اور کون ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شاداب۔ اب میں پوچھتا ہوں عبد الحسیب بھائی، اس کے بعد عبداللہ، آپ ریڈی رہیں، ٹھیک ہے۔ سیارتن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساعتن بھی ہم لیں گے، ایک پہلے سیارتن، سیارتن واحد، سیارتن کیا واحد، واحدن ہوگا یا یہ ہوگا؟ واحدتن، ٹھیک ہے، نعت منوط، ایک۔ دوسرا سیارتانی، سیارتانی، اثنانی، اثنتانی، اثنتانی، فیمیل ہے نا، اثنتا، ٹھیک ہے، 3۔ اب یہاں پر آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے، کیونکہ سیارتن فیمیل ہے اور اس کی جمع ہوگی سیاراتن، ٹھیک ہے، تو سیاراتن معدود ہے، وہ مؤنث ہے، تو عدد کیا آئے گا؟ مذکر، عدد مذکر آئے گا۔ تو بتائیے کیا ہوگا؟ ثلاثہ، ثلاثو، ثلاثہ، ثلاثو، سیارتان، سیاراتن، سیارات، سیاراتن، سیارتن کی جمع سیارات، سیاراتن، راتن، اور یہ مجرور حالت میں سیاراتن، ٹھیک ہے۔ 4 اربع سیارات، اربع کیا؟ سیارات، سیاراتن، اربع سیاراتن۔ 5واں خمس سیارات، خمس سیاراتن، ٹھیک ہے۔ 6 ستہ، ست سیارات، ست سیاراتن۔ 7واں سبع سیارات، سبع، اور اسی سے 7 سماوات، ٹھیک ہے، 7 آسمان، 7 سیارات۔ 8واں ثمانی، ثمانی، ٹھیک ہے، ثمانی ثمانی سیارات، سیارات، ٹھیک ہے۔ 9واں تسع سیارات، 9 سیارات، ٹھیک ہے، اور 10واں عشر، عشر اشرو ہوگا، سیارات، یہاں پر کیا ہوگا؟ اشرو، سین پہ سکون آئے گا، اشرو عشر سیارات، سیارات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا 10، 1 to 10 فیمیل معدود کے ساتھ۔ یہاں پر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1 اور 2 کے کیس میں نعت اور منعوت، تو سیارتن، واحدتن، سیارتان، اثنتان، یہاں تک کلیئر ہے۔ اس کے بعد 3 to 10 میں معدود مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے تو عدد مذکر ہو گیا، یہ مذکر ہو گیا اور یہ مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اور آسان ہو جاتا ہمارے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی۔ اب عبداللہ جو ہے کاؤنٹ کریں گے 1 to 10 ساعتن، واچز، گھڑی کو کاؤنٹ کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی۔
عبداللہ آپ کاؤنٹ کریں گے ساعتن گھڑی کو 1 سے 10 جی تک. ساعتن واحدتن ساعتن واحدتن صرف اپنے یہاں پہ پٹ کرنا ہے سیارتن کی جگہ ساعتن. جی ساعتن واحدتن ہوں ساعتانی ہوں اثنتانی ساعتانی اثنتانی 2 گھڑیاں. اثنتانی ٹھیک ہے. ثلاثن ثلاثو ثلاثو ہوں مضاف ہوں ثلاثو ساعتن کی جمع ہے ساعتن ساعاتن، یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مضاف الیہ بن کر آئے گا تو یہاں بن جائے گا ثلاثو. ایک میں لکھ دیتا ہوں باقی آپ کریں گے اس کو. ثلاثو ساعاتن ساعتن ثلاثو ساعاتن. اربع ساعتن ہوں خمس ساعتن خمس ساعاتن. ٹھیک ہے. ستة ستو ست ساعتن ساعاتن. سبع ساعتن ہوں ثمانية ساعتن ہوں تسع ساعتن ہوں اور فائنلی 10 ساعتن عشر ساعتن. 10 کے کیس میں یہاں پر ایک ضمہ سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں عشراتو ہے، عشرہ اشرو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیمیل میں ایسے اشرو لکھتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں عشراتو اشرو. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال قرآن میں والفجری ولیال عشر. 10 ٹھیک ہے، والفجری ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. کون سے 10 راتیں؟ جو کہ عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کی جو پہلی 10 دن ہیں وہ ان کی قسم کھائی ہے. اشرو میسکولین ہے. جی اشرو میسکولین ہے. اشرو میسکولین ہے، یہ میسکولین ہے تبھی تو یہ فیمینن ہوا، یعنی ان دونوں میں ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے الحمدللہ. اب جو ہے عبداللہ آپ ایک اور کاؤنٹ کریں. طالبتن لے لیں، فیمیل اسٹوڈنٹ. طالبتن طالبتن واحدتن اور آپ سب بھی اس کو دھیان سے دیکھیں. طالبتانی اثنتانی بالکل صحیح. ثلاث طالبتن طالباتن، اس کی جمع کیا ہے؟ طالبات طالباتن. تن، ہاں جمع اس کی تن ہے، یہاں پر آئے گا تو طالباتن مضاف الیہ. ثلاثو طالباتن. طالباتن 4. اربع طالباتن ہوں خمس طالباتن ہوں ست طالباتن ٹھیک ہے. سبع طالباتن ہوں ثمانية طالباتن ثمانی کہتے ہیں اس کو، ثمانی. ہاں تسعة طالباتن ہوں 10 طالباتن ٹھیک ٹھیک ہے. اشرو طالبات. تو یہاں تک کلیئر ہے ہمارا. تو یہ نمبرز ہم نے اس طرح سے کرنا ہے. تو آپ کے پاس اب کوئی بھی معدود دیا گیا ہو، کوئی بھی معدود دیا گیا ہو تو آپ اس سے 1 to 10 کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے. فی الحال ہم آئیں گے اس پہ انشاءاللہ. یہ ولیال عشر قرآن میں جو آیا ہے اس پہ ہم بعد میں انشاءاللہ بات کریں. ابھی فی الحال میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب بالکل دوں گا آپ کو انشاءاللہ بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کو ایک بار کلیئر کر لیں، پھر آئیں گے قرآن پہ، کیونکہ وہ قرآن کا گرامر ہے اور اس میں ذرا سا کچھ الگ ایکسیپشنس ہوتی ہیں. بس انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں. ٹھیک ہے، سمانی. ٹھیک ہے، سمانی یو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ یا پہ جنرلی یا پہ ضمہ پسند نہیں کرتے، اسی لیے اس پہ سکون لگا دیا جاتا ہے. سمانی کر دیتے. سمانی یوں بولنا منہ ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یا پہ عربس جو ہے ضمہ پسند نہیں کرتی. یہ انفیوریبل کنڈیشن ہے کہ یا پہ ضمہ آئے خاص کر کے، تو اسی لیے اس کو سمانی کر دیا جاتا ہے. تخفیف ہے اس میں.
ٹھیک ہے. کچھ قاعدہ ہے جو عربس نے بنایا ہے، وہ یہ کہ کہیں پر بھی وہ چاہتے ہیں تخفیف کر دیتے ہیں، کہیں ہٹا دیتے ہیں، کہیں دمہ کو گرا دیتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ثمانیون کہہ کے ثمانی کر دیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. طالبتن، ابھی ہم نے کہا طالبتن واحدتن، طالبتانی اثنتانی، ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمانی طالبات، تسع طالبات، 10 طالبات. ٹھیک ہے. یہ عدد اور معدود کا کانسیپٹ امید ہے کہ کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ. کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں قرآن سے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کچھ مثالیں قرآن سے. اس کو آپ نوٹ کریں یا نوٹ کر لیا ہوگا آپ نے، امید ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ مثالیں جو ہیں قرآن سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے عدد اور معدود. یہی اس کی بات ہم کل کر رہے تھے. یہ اختن واحدتن، اختان اثنان، اثنتان. اب یہ آپ کو رول میرے خیال سے نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، اب بغیر رول کے کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے رول پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. تو کچھ مثالیں اس میں قرآن سے ہیں، تو میں وہ مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. ثلاثن کی مثال، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، سورہ مریم. ٹھیک ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، ثلاث لیال. ابھی آپ جو سوال کر رہے تھے کہ ولیال عشر، وہاں تو معدود، اس پہ ہم انشاءاللہ میں اس کو آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ دیکھیں یہاں یہ رول ہے ثلاث لیال، لیل کی جمع لیال. ٹھیک ہے. اور یہ مؤنث ہے، لیل مؤنث ہے، اسی لیے یہاں معدود مذکر آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یوم مذکر ہے، اس کی جمع بھی مذکر اور یہ مؤنث، تو ثلاثۃ ایام. ٹھیک ہے. اربع شہادات، یہ سورہ نور کے اندر، وشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. یہ مرد عورت کے کیس میں کچھ جو ہسبینڈ وائف میں کچھ اگر زنا کا کیس ہے تو مطلب 4 گواہ جو ہوتے ہیں، یہ 4 وٹنسز ہیں، یہ اربع شہادات ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اربعتن کی مثال، فسیح فی الارض اربعۃ اشہر، شہرن کی جمع اشہر، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشہر، اربعۃ اشہر. کچھ مثالیں ہیں قرآن سے جس کو آپ کو غور کر سکتے ہیں اب اگر آپ قرآن پڑھیں تو. اس کے بعد ہے ان ربکم اللہ، اس کے بعد ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق بن پیدا کیا، السماوات زمین آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام، فی اس مجرور ہے اس کی وجہ سے ستتی ہو گیا. ٹھیک ہے. فی 6 ایام، 6 دنوں میں، فی 6 ایام، فی کی وجہ سے یہ ستتی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں مدد کی تھی، جنگ بدر میں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہارے رب نے تمہاری مدد کی with 50,000 فرشتے، ملائک، 50,000 ملائکہ سے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جو سوال ہے کہ اوپر یہاں پہ ثلاثۃ میں فتح کیوں ہے، تو یہ فتح کی وجہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یا تو مفعول بھی ہے یا مفعول فیہ کی وجہ سے منصوب ہے، اس لیے یہاں پر فتح ہے. ٹھیک ہے. مفعول فیہ ہے یہ، تو اوریجنل وہ ثلاثۃ ہی رہے گا. اب جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے اور جملے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس حساب سے اس کا اعراب بھی چینج ہوگا. مثال اس کی یہاں فی حرف جر ہے، فی کی وجہ سے ستتی ہو گیا، ستتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ میں فی الحال مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے. ٹھیک ہے.
تو یہ سبعہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس جملے میں اس کی حیثیت یا تو مفعول ہوگی یا مفعول بھی یا مفعول فی ہوگی جو کہ منصوب ہوتا ہے. اب یہاں فی بی خمستی کیوں ہوا؟ با حرف جر کی وجہ سے خمستی ہو گیا، حرف جر اس مجرور. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں ہیں قرآن سے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لہا سبعۃ، اس کے بعد وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف. یہ ہے سورہ یوسف سے. سبع بقرات 7 گائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر 7 دروازے. سبعۃ ابواب. ثمانیۃ سخرها علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام حسوما، سورہ حاقہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ کو 9 آیتیں دی. 9 آیتیں دے کر اللہ نے بھیجا، 9 سائنس. ٹھیک ہے، اور اسی طرح 9 9 7 7 ثمانیۃ تلک عشرۃ کاملۃ. وہاں پر وہ نعت منوط ہے، یہاں عدد معدود نہیں ہے، نعت منوط ہے. تلک عشرۃ کاملۃ، نعت منوط ہے. 10 years، 10 کمپلیٹ، ایسے کچھ ہے وہاں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سے متعلق. سال مؤنث ہوتا ہے سنہ، جی ہاں، سنوات. سنتن مؤنث ہے، اس کی جمع ہے سنوات. ٹھیک ہے، اس طرح سے عشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 اس کی طرح 10 ملٹیپلائڈ ہے اس کے ساتھ. اور اسی طرح عشرۃ کفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو یہ حجج کا واحد کیا ہوگا؟ 8 حجج. مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کے بتاؤں گا. میرے خیال سے حجج نہیں پتا مجھے، لا ادری. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے بتاؤں گا اس کا واحد کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عدد اور معدود، نمبرز 1 to 10. اور یہ نمبرز آپ کو قرآن میں بہت تعداد میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہ نمبر. تو امید ہے کہ آپ کو یہ نمبرز کا کانسیپٹ آج کلیئر ہو گیا ہوگا. اور آپ سے اب یہ گزارش ہے کہ آپ یہ کریں کہ اس پہ آئیں کتاب پہ. اس کے بعد لا ادری کے معنی ہے مجھے نہیں پتا. جی اچھا، تو ایک منٹ، آپ کو کرنا یہ ہے ابھی گھر جا کے، جب آپ جائیں گھر واپس، یہ دیکھیں یہاں پر ہے اکتب العدد من ثلاثة الى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. آپ کے لیے ایکسرسائز ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے لفظ کتاب، قلم، تاجر، رجل، طالب، ریال، کرش، اخ، ابن، ان سب کو لینا ہے 3 سے 10 تک. نہیں 3 سے 10 کیوں، 1 سے 10 تک. یہاں پر اس میں 3 سے 10 کہا گیا، میں کہتا ہوں آپ 1 سے 10 تک معدود لیں اور اس کو 1 سے 10 تک لکھیں. مثال کے طور پر کتاب واحد، کتابان اثنان، ثلاثۃ کتب. اس طرح سے قلم لے لیں تو قلم واحد، قلمان اثنان، ثلاثۃ اقلام. اس طرح سے تاجر لے لیں تو تاجر واحد، تاجران اثنان، ثلاثۃ تجار. ایسے کر کے آپ کرنا یہ ہے کہ بنانا ہے 1 سے 10 تک سب کے لیے نمبرز لکھنے ہیں، اور صحیح عدد اور معدود کے ساتھ. اور یہاں پر آپ کچھ اور ایڈ کر لیں، طالبن ہے طالبتن بھی لے لیں. یہ آپ کے لیے ایکسرسائز، اگر یہ آپ یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب رہی بات اس کتاب کی جو میں یوز کر رہا ہوں. اگر آپ ٹیلی گرام چینل پہ ہیں تو میں نے یہ کتاب سب سے پہلے ہی شیئر کر دی ہے. ٹیلی گرام چینل پہ یہ کتاب موجود ہے، یہ ہے.
ٹھیک ہے. ٹیلی گرام چینل پہ یہ کتاب آلریڈی موجود ہے، تو پلیز آپ وہاں سے جا کے اس کو لے لیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو اسکرول بیک کریں، پیچھے جائیں شروعاتی میسیجز میں، آپ کو وہاں پر یہ کتاب مل جائے گی، تو انشاءاللہ وہاں پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے لیے ہوم ورک یہ رہا کہ آپ نے لکھنا ہے 1 سے 10 تک ان سب کو لے کر. قرشن کی جمع ہوگی قرشن. ریال کی جمع ہے ریالاتن. ریال کی جمع ہے ریالاتن. قروشن، قروش جمع اس کی قروش. ایک منٹ میں میننگ بھی بتاتا ہوں آپ کو. جمع اس کی ہے قروشن. یہ کہتے ہیں یعنی ریال کا 1/20واں حصہ، اس کو ہم قرش کہتے ہیں، یعنی 20 پیسے جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے اگر 1 روپیہ ہے تو اس میں 20 پیسہ جو ہوا تو اسے کہتے ہیں قروش. قرشن ریال کی 1/20 پارٹ ہے، 1/10 یا 1/20. کتاب میں 1/10 ہے تو 1/10 ہی مان کے چلتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا آپ کے لیے ہوم ورک کہ آپ نے جو ہے ان سب کو لے کر، اور اگر آپ کو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. I want to buy this book. کتاب قلم تاجر. کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میرے خیال سے آپ ای بک بھی یوز کر سکتے ہیں، یا کتاب خریدنا چاہیں تو بالکل بالکل آپ خرید سکتے ہیں. کتاب کا نام، کتاب ختم ہونے کو آئی، ابھی نام اس کا ہے دروس اللغة العربية لغیر ناطقین بها. ابھی کتاب کا نام سن کے کوئی بھاگ نہ جائے. لغیر ناطقین بها، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ وی عبد الرحیم یہ اس کے آتھر ہے، اور یہ زیادہ تر جانی جاتی ہے مدینہ عربک کتاب. مدینہ عربک بک آپ بولیں گے تو یہ کتاب ملے گی. فا عبد الرحیم یا فی عبد الرحیم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کا نام. اچھا، یہ آپ اس کو ضرور سے کریں. اگر یہ آپ کرتے ہیں خود سے تو نمبرز میں انشاءاللہ آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کریں اس کو 1 to 10 کتاب، 1 to 10 قلم، 1 to 10 تاجر. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر نمبرز آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. ابن کی جمع کیا ہوگی؟ ابناء. اخن کی جمع اخوتن بھی ہوگا، ایک جمع، اور اخوانن بھی. ٹھیک ہے، ابناء. اور کس کی جمع؟ ریالن کی جمع ریالاتن. قرشن کی جمع میں نے بتا دیا قروشن. ٹھیک ہے، تاجر کی جمع آپ جانتے ہیں تجارن، رجلن، رجالن، طالبن، طلاب. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں یہ. اب ہمارے پاس ہے 2-3 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس. ریال 1 اور 2. ریال واحد، ریالانی اثنانی. ریال واحد، ریالانی اثنانی. اچھا، یہ الکلمات الجدیدۃ تو ایٹ لیسٹ ہم آج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے الثمن. ثمن کہتے ہیں پرائس کو. ٹھیک ہے، نصف کہتے ہیں ہاف کو. الیوم ٹوڈے. الیوم اکملت لکم دینکم. ریال تو آپ کو پتہ ہے ریال
کرنسی سعودی عرب یا جو بھی ریال ہو. قرش میں نے بتایا 1/20 آف ریال. ٹھیک ہے. الحافلۃ کہتے ہیں بس کو، بس. حافلات اس کی جمع. راکب کہتے ہیں ہم پیسنجر کو. السؤال کہتے ہیں کویشچن کو، سوال جو ہم بولتے ہیں سوال، اس سؤال کہتے ہیں. اسئلۃ اس کی جمع ہے. قدیم اولڈ پرانا. قدامہ اس کی جمع ہے. البلد کہتے ہیں کنٹری کو. لا اقسم بہذا البلد، بلد کہتے ہیں کنٹری کو. ابن کی جمع ہے ابناء، ابناء. اسم کی جمع ہے اسماء. ان ہی الا اسماء سمیتموها. الجیب، جیب کہتے ہیں پاکٹ کو، اس کی جمع جیوب ہے. اوروبا یورپ. المانیہ جرمنی. بوسنیا بوسنیا جو کنٹری ہے. یونان گریس کو کہتے ہیں. فرنسا یا فرنسا فرانس. مختلفتن ڈفرنٹ، الگ الگ، مختلف جسم کہتے ہیں. مالیزیا ملیشیا کا. ٹھیک ہے. سمن پرائس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سمن قلیل و ایایا فرحبون. تو سمن 1/8 یا 1/20، پتہ نہیں بک میں 1/20 دیا گیا ہے، میں نے کبھی یہ کرنسی یوز نہیں کی ہے تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. 1/20 آف اسماء، اسمان. سمن، اچھا سمن کی جمع اسمن کہتے ہیں. نہیں اچھا ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ یاد رکھیں. نصف ہاف کو کہتے ہیں ہاف. ریال حافلت. نئے ورڈ سے کچھ تو میں نے نئے ورڈ آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے. جتنا بھی حصہ ہو آپ اس کو پلیز نوٹ کر لیں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا یہ کیا. قرش یعنی جیسے روپیے میں پیسہ ہوتا ہے تو اسی طرح ریال میں قرش ہے. جیسے ڈالر میں سینٹ ہے اسی طرح سے ریال میں قرش ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ قرش کتنا ہوتا ہے اگر آپ نہ جانیں تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں. تو خیر، تو امید ہے کہ یہ آپ کو آج کا درس سمجھ آیا ہوگا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نمبرز کو آپ کو بہت ہی پرفیکٹ کر لینا ہے 1 سے 10 تک، کیونکہ 1 ایک تو بتایا میں نے 1 to 2 تک الگ استعمال ہوا، 3 to 10 تک الگ قاعدہ ہے. اب 11 سے میرے خیال سے 11 سے 19 تک الگ قاعدہ ہوگا، اور پھر 20 سے لے کے 99 تک الگ قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرش آج شاید استعمال نہیں ہوتا تو چلیے اچھی بات ہے، ایک ٹینشن تو کم ہوئی دنیا میں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو جا کے نمبرز کو بہت اچھے سے کریں 1 to 10 تک. اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ نمبر کریں تو آپ دیکھیں، خود سے سوچیں کہ آپ نمبرز میں بھی آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے، یعنی یہ زبان ایسی ہے کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. العربیۃ تجعل ان تفکر، یعنی تفکر اور فکر کرواتی ہے زبان. تو اس لیے بھی اس زبان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ قرآن کی زبان ہے، جتنا سیکھیں اتنا کم ہے. تو آج ہم یہیں رکیں گے. آج سوچا تھا میں نے درس کروں گا پر اس پہ کافی وقت لگ گیا، تو کوئی بات نہیں. ریالانی، ڈوئل آف ریال کیا ہے؟ ریالانی، ریالانی 2 ریال. قرش کا ڈوئل کیا ہوگا؟ القرش، قرشانی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، آج پھر ہم یہیں رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اب جو ہے یہ آپ کے لیے اب میرے خیال سے یہ اس کے بعد کوئی اور نیا کانسیپٹ بالکل نہیں آئے گا.
صرف نمبرز ایک نیا کانسیپٹ تھا، اس کے بعد آخری بس ایک کانسیپٹ ہمارا رہ گیا ہے اور وہ ہے ممنوع من الصرف، جو کہ ہم پہلے سے ہی الحمدللہ کافی جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو ایک دن وہ ڈیٹیل میں کریں گے. یعنی اب جو لیسنس ہوں گے وہ صرف ریویژن لیسنس، ٹھیک ہے. تو میں امید کروں گا کہ اس کو جلدی سے جلدی ختم کروں. یہ سجیشن آپ کا اچھا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ ایکسٹینڈ کروں کلاس کی ٹائمنگ کو، یعنی ایٹ لیسٹ ہاف این آور سے، تاکہ میرے خیال سے اس کے بعد ہمارے پاس 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہوں گے، یعنی 3 یا 4 کلاسز ہوں گی. تو اگر آپ اس میں کچھ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ادروائز پھر مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا 12 بجنے کے بعد ہی لوگ کلاس چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال سے رمضان میں کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں تو اس لیے میں اس پہ زور بھی نہیں دیتا. رمضان کے بعد پھر سے اسٹارٹ ہوگی. رمضان میں سوچ رہا ہوں کلاس نہ ہی لوں تاکہ آپ کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں 12 بجے کے بعد، تو کوشش کروں گا میں انشاءاللہ کہ کچھ کریں اس کے بارے میں. وہی ہے ٹارگیٹ، وہی ہے کہ ایک دن اگر ایکسٹرا کلاس ہو سکے. ابھی کہ اس میں کون کس کے پاس ٹائم ہے، سب سے کنسنٹ لینا بھی مشکل. یہ انشاءاللہ 6 لیسنس ہیں تو زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں ایک دو کلاسز ایکسٹرا ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر پائیں. ٹیسٹ پیپر تیار ہے پہلے سے، پہلے اس کو کمپلیٹ تو کر لیں پھر ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، سجیشنس آر آلویز ویلکم. سجیشنس تو اچھے ہیں آپ کے. بک 2 انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ بک ختم کر لیں، اس کے بعد بک 2 شروع کریں تو پھر آپ کو بہت ہی اور زیادہ انٹرسٹنگ لگا. مجھے کلاس لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر سب ریڈی ہوں تو رمضان میں بھی کلاس ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں بھی ہو سکتی. اس سے کچھ لوگ رمضان میں، کیونکہ علماء کا تو یہ طریقہ ہے، وہ تو حدیث کی کلاسز بند کر دیتے رمضان میں، تو یہ تو پھر بھی عربی کی کلاس ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہو پاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں کوشچن پیپر پہ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. شاید میں نے اب تک ڈسکس نہیں کیا. کوشچن جنرلی آسان ہی ہوتی ہیں، کوشچنس اتنی زیادہ آسان نہیں ہیں. ہاں، یہ بنایا جاتا ہی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. ڈائریکٹ ہی ہوگا تو پھر آپ سوچیں گے کیسے. اگر میں کوشچن میں بالکل طالب واحد دے دوں تو پھر کوشچن کا مطلب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بنایا ہی اس طرح جاتا ہے تاکہ آپ اس کو دھیان سے کریں. فرسٹ پیج آف دس چیپٹر، ٹھیک ہے، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. فرسٹ پیج آف دس چیپٹر یہ ہے، کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ. یہ کوشچن پہ انشاءاللہ سالو کروں. اس وقت کی کمی ہے، 1 گھنٹے میں جتنا ہو پاتا ہم اتنا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد کریں. ہاں، اور آپ کے جو سوال ہے ریکارڈنگ اپلوڈ کرنے کے تعلق سے، تو ریکارڈنگ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ کو جلد سے جلد اپلوڈ کر دیا جائے، لیکن کچھ مصروفیات ہیں، کچھ ایڈمن کی مصروفیات ہیں کچھ، تو پلیز ذرا اس پہ پیشنس رکھیں. اللہ آپ کو صبر کا اچھا بدلہ دے. آمین. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد کریں. اگر نہیں ہو پا رہی ریکارڈنگ تو اس کی وجہ ہے کہ کچھ مصروفیات ہیں دینی دنیاوی، تو اس لیے طرح سے صبر سے کام لیں. کر تو سکتے ہیں، اگر سب ریڈی ہو تو 10:30 میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی اور کی کوئی پرابلم نہ ہو تو 10:30 میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. 10:30 to 12 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہمیں مل جائے گا 2 ہفتے کے لیے. اچھا سجیشن ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو ہم 10:30 میں سٹارٹ کریں گے اگلے ہفتے. 10:30 to 12 10:30 to 12 تو 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک بار یہ گروپ میں انفارم کر دوں گا کہ اگلے ہفتے جو بھی کلاسز ہوں گی 10:30 سے 12 ہوں گی انشاءاللہ، تاکہ ہم اس کو جلد سے جلد ختم کر پائیں.
اور زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ گروپ میں لکھ دوں گا, اناؤنس کروا دوں گا کہ 10:30 سے ہوگی اگلی کلاسز, 10:30 to 12. ٹھیک ہے تو آپ اس کو جا کے کریں اور نمبرز کو اچھے سے کریں, اور لیسن نمبر 19 پھر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. اوکے جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.